بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا نیکسٹ ایپیسوڈ ملاحظہ فرمائیے۔ تمام ایپیسوڈ اور تمام ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو لائک سیواجی کی تاریخ تاراج کا سلسلہ جاری تھا، اور یہ سیواجی کون تھا؟ مسلمان کا پروردہ، مسلمانوں کا ممنون کرم، وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے اس مار آستین کو پالا، اسے ذات منصب سے نوازا اور کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ اگر مسلمانوں اس خاندان کی سرپرستی نہ کی ہوتی تو شاید تاریخ کے صفحات پر ابھرنے کا کبھی موقع نہ ملتا۔ سیواجی کا خاندان دراصل مہارانا ادے پور سے تعلق رکھتا تھا۔ اس خاندان میں سورسین نامی ایک شخص بعض اسباب سے چتوڑ چھوڑ کر دکن میں چلا آیا تھا۔ اس کے خاندان میں سے مالو جی اہل وطن سے ناراض ہو کر ایلوویرا میں جو دولت آباد کے قریب ہے آ کر آباد ہوا۔ اس زمانے میں دولت آباد نظام شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور یہاں کا دیس مختیانی تحصیلدار لکھی جادو نامی ایک شخص تھا۔ مالو جی نے لکھی جادو کی سرکاری ملازمت کر دی، اور مالو جی کے 2 بیٹے تھے۔ چونکہ وہ شاہ شریف صاحب جن کی قبر احمد نگر میں موجود ہے نہایت معتقد تھا، اس لیے اس نے بیٹوں کا نام شاہ صاحب موصوف کے تعلق سے شاہ جی اور شرف جی رکھا۔ یہی شاہ جی آگے چل کر ساہو جی کے لقب سے مشہور ہوا، اور یہی ساہو جی ہے جو سیواجی کا باپ تھا۔ لکھی جادو نے اس کو اپنا متنبع بنا لیا اور چاہا کہ اپنی بیٹی اس کو بیاہ دے، لیکن جادو کے خاندان والوں نے اس کو باز رکھا۔ بالآخر مالو جی نے انگ پال جو ایک معزز زمیندار تھا اس کے دربار میں رسائی حاصل کی اور دباؤ ڈالا کہ مالو جی کی لڑکی سے شادی کرا دی جائے۔ یوں اس طرح مالو جی کی لڑکی سے شاہ جی کی شادی کرا دی گئی۔ ساہو جی نے سب سے پہلے نظام شاہی دربار میں توسل پیدا کیا۔ سن 1030 ہجری میں جب نظام شاہ کی فوجوں نے نربدا اتر کر مالوا کو غارت کیا اور جہانگیر نے اس کے دفاع کے لیے لشکر کشی کی تو نظام شاہ کے فوجی سرداروں میں ساہو جی اور اس کا سسر جادو رائے بھی تھا۔ جہانگیر نے جب اس کے انتظام کے لیے شاہ جہان کو دکن بھیجا تو جادو رائے شاہ جہان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس کے صلہ میں اس کو 5000 منصب ملا۔ تمام خاندان کو حسب مراتب عہدے ملے، لیکن پھر باغی ہو کر سن 1040 ہجری میں نظام شاہ کے پاس چلا گیا۔ نظام شاہ نے اس کو قتل کرا دیا۔ اس بنا پر ساہو جی نظام شاہ سے ناراض ہو کر شاہ جہاں کے دربار میں چلا آیا اور 5000 منصب پر سرفراز ہوا۔ اس کے ساتھ خلعت اصلہ، مرصع، علم، نکارہ، اسب اور فیل اوور 2 لاکھ نقد انعام میں ملے۔ ساہو جی کے سالوں کو بھی جن کا نام بہادر اور جگدیو تھا 5000 اور 4000 منصب ملے۔ شاہ جہان نے نظام شاہ کے بعض علاقے جو انبر کی جاگیر تھے ساہو جی کو دے دیے، لیکن جب سن 1041 ہجری میں عادل شاہ والی بیجاپور سے جا کر مل گیا اور ایک فوج گراں بہا لے کر دولت آباد کی طرف بڑھا۔ ساہو کی تنبیہ کے لیے شاہ جہان نے فوجیں روانہ کیں، اور اسی سن میں اس کے اہل و عیال گرفتار ہوئے۔ سن 1042 ہجری میں ساہو جی نے ظفر نگر پر حملہ کیا اور سن 1044 میں اضلاع شاہی پر غارت کی، جس کی پاداش کے لیے اورنگزیب عالمگیر مامور ہوا۔ شاہ جہان نے نظام شاہ کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ساہو جی نے ایک مجہول النسب لڑکے کو نظام شاہ کا وارث قرار دے کر تخت نشین کیا۔ تیموری حکومت کے بعد عضلات دبا لیے۔ ان 10 ترازیوں میں عادل شاہ والی بیجاپور بھی ساہو جی کا برابر شریک تھا۔ چنانچہ ساہو کی اعانت کے لیے عادل شاہ نے رندولہ کو فوج دے کر بھیجا تھا۔ یہ 10 ترازیاں اس حد تک پہنچ گئی تھیں کہ شاہ جہاں نے بڑے زور و شور سے اس کے استحصال کا عزم کیا۔
اور سن 1045 ہجری کو 48,000 فوج بڑے بڑے عمرہ کی سپہ سالاری میں دیکھ کر دکن کی طرف روانہ کیا۔ ان میں سے 20,000 فوج کا سردار خان زمان کو بنا کر حکم دیا کہ چمار کونڈا جو ساہو کا مستقرر ہے برباد کر کے کوکن کے اضلاع کی طرف بڑھے۔ چنانچہ ان فوجوں نے ساہو کے 25 قلعے فتح کر کے ساہو کو بیجاپور تک بھگا دیا۔ سن 1046 ہجری میں ساہو نظام شاہی علاقے سے بھی نکال دیا گیا۔ ساہو جی نے عادل شاہ کے دربار میں ملازمت اختیار کی۔ عادل شاہ نے پونا اور سوپا اس کو جاگیر میں دیے۔ سیواجی اب جوان ہو چکا تھا اور حوصلہ مندی کے جوہر دکھانے لگا۔ ان اضلاع کا انتظام اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جا بجا قلعے تیار کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ ایک بڑی فوج جو 15,000 تھی تیار کر لی اور اپنی حکومت کے علاقے وسیع کرنے شروع کیے۔ اسی اثناء میں عادل شاہ بیمار پڑا اور دربار میں سخت ابتری پیدا ہو گئی۔ سیواجی نے آس پاس کے علاقوں پر دست بردرازی شروع کی، دور تک کے علاقے پر زیر اثر کر لیے۔ تھوڑے دنوں میں کوکن کے تمام علاقے جو بیجاپور کی حکومت میں داخل تھے متصرف ہو گیا، یعنی ان پہ اپنی قبضہ جما لیا۔ سیواجی نے کوت پا کر یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو شہر یا قصہ آباد اور خوشحال ہوتا اس پر چھاپا مارتا اور لوٹ لیتا۔ وہاں کا حاکم جب عادل شاہ کو خبر کرتا تو ساتھ ہی سیواجی کی عرضی پہنچتی کہ اس کی آمدنی میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے۔ اضافہ کی شرط پر میری جاگیر میں دے دیا جائے۔ دربار میں عادل شاہ کی بیماری کی وجہ سے ابتری پھیلی ہوئی تھی، اس لیے جاگیروں کی تحریر پر کوئی متوجہ نہیں ہوتا اور رشوت و خوار عمال سیواجی کو جاگیر کی سند لکھ کر بھیج دیتے تھے۔ اسی اثناء میں یعنی 1066 کے مطابق 30 ہجری جلوس میں عادل شاہ مر گیا۔ چونکہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، درباریوں نے ایک مجہول النسب لڑکے کو تخت نشین کیا جو علی عادل شاہ کے نام سے مشہور ہوا۔ شاہ جہان کو خبر ہوئی تو اس نے عالمگیر کو لکھا کہ بیجاپور پر قبضہ کر لیا جائے۔ عالمگیر نے بیجاپور کا محاصرہ کیا۔ عادل شاہ نے مجبور ہو کر کروڑ روپیہ نذرانہ دینا منظور کیا۔ اسی اثناء میں شاہ جہاں بیمار ہوا۔ دراز شکوہ نے ولی عہدی کے دعوے سے زمام سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ تمام عمرہ اور فوجی افسروں کو جو عالمگیر کے ساتھ حکم بھیج دیا کہ پایا تخت میں واپس آئیں۔ عالمگیر مجبوراً محاصرہ چھوڑ کر اورنگ آباد چلا گیا۔